رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. انسانوں کی 3 جماعتیں بن جائیں گی. ایک جماعت وہ ہوگی کہ جو السابقون سبقت کرنے والوں کی ہوگی. وہ دنیا میں بھی ہر نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، وہاں پر بھی وہ سب سے آگے ہوں گے. اور دوسری جماعت اصحاب الیمین کی ہوگی، دائیں والوں کی ہوگی، یعنی جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں بدقسمتی کی وجہ سے ان کے بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور وہ جہنم میں جانے والے ہوں گے. اللہم احفظنا، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. پھر جو جنت میں جائیں گے، جنتیوں کو جنت میں کن انعامات سے نوازا جائے گا اس کا کچھ حصہ مختصر طور پر ہم نے پڑھا تھا، ورنہ قرآن نے بے شمار مقامات پر اس کو بیان کیا ہے کہ جنتیوں کے جنت میں کن نعمتوں سے نوازا جائے گا. اور جو قرآن کے اندر نعمتیں بیان کی گئی ہیں وہ وہی ہیں جن کو انسان بہت ہی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، ورنہ جنت کی نعمتیں تو ایسی ہے مال ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، کوئی باقی رہنے والی نہیں ہے. اور جنت کی نعمتیں وہ باقی رہنے والی ہیں، وہ کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے. پھر جو السابقون ہوں گے ان کے حوالے سے میں نے بیان کیا تھا کہ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا ان کو کن کن نعمتوں سے نوازا جائے گا، کون کون سی نعمتیں ان کو دی جائیں گی. ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ آخر ان سے بس یہ ہوگا کہ جنت کے اندر سلامتی ہی سلامتی ہوگی. وَقِيلًا سَلَامًا سَلَامًا، اور یہی کہا جائے گا کہ بس سلامت رہو سلامت رہو. اب یہاں کسی کو کوئی پریشانی ہونے والی نہیں ہے، نہ کسی کو گزشتہ کا غم ہوگا اور نہ کسی کو آئندہ کا خوف ہوگا. لا تحزنوا ولا تخافوا، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، بس یہاں جنت کے اندر جو تم چاہو گے وہ تمہیں مل جائے گا. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اس کے بعد نادا منادن یا ینادی منادن، ایک آواز لگانے والا آواز لگائے گا یا اہل الجنہ، اے جنت والو سنو، تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب تم ہمیشہ جو ہے صحت مند رہو گے. اب تمہیں یہاں کوئی بیماری نہیں لگے گی، کوئی بیماری تمہیں آنے والی نہیں ہے، ہمیشہ تم تندرست رہو گے. ان تشبوا ولا تحرموا، اور تم ہمیشہ اب جوان رہو گے، تمہیں یہاں کوئی بڑھاپا کسی کو نہیں آئے گا. تنعموا، تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے. ولا تبأسوا ابدا، اور اب کسی کو کوئی مشقت اور پریشانی نہیں دیکھنی پڑے گی، ہمیشہ تمہیں جنت میں رہنا ہے. تحیوا ولا تموتوا ابدا، اب تم زندہ رہو گے، یہاں پر کسی کو کوئی موت آنے والی نہیں ہے. تو اصحاب جو سابقون ہوں گے ان کی نعمتوں کے بارے میں ہم نے پچھلے ہفتے پڑھ لیا تھا مختصر انداز میں. آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اصحاب الیمین جو دائیں والے ہوں گے جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے. اللہ کے پیارے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا جب قرآن پاک کے اندر جنتیوں کے احوال پڑھتے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا. اور جب جہنمیوں کے حالات اور احوال پڑھتے ان کو دیے جانے والے عذابوں کا تذکرہ آتا تو آپ فرماتے تھے اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا. تو ہم بھی دعا کریں گے جب جنتیوں کا تذکرہ آئے اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنا. اللہ تعالیٰ دائیں والوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً
فجعلناہن ابکارا، ہائے کاش ہم قرآن کو سمجھتے ہوتے، عربی زبان ہمیں آتی ہوتی، پھر ہم ان آیات کو پڑھتے، پھر پڑھنے کا ایک عجیب انداز ہوتا، ایک لے میں ہم بہہ جاتے کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، وہ دائیں والے کیا خوب ہیں، کیا خوش قسمت ہے دائیں والے، فی صدر مخضود، وہ بیریوں والے باغات میں ہوں گے۔ وہ بیریاں، بیری کا تصور آتے ہی فوراً آدمی کے ذہن میں کانٹا آ جاتا ہے۔ بیر تو بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن کانٹا چبھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ بیریاں ہوں گی فی صدر مخضود، جن میں کانٹا نہیں ہوگا، بغیر کانٹے والی بیریاں ہوں گی، اور کیا ان کا مزہ ہوگا۔ کہا وہ وہیں تمہیں پتہ چلے گا، یہاں تم نہیں سمجھ سکتے ہو۔ فی صدر مخضود وطلح منضود، اور تہ لگے ہوئے کیلوں میں وہ ہوں گے، وطلح منضود وظل ممدود، اور گھنے اور لمبے سائے میں وہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ قرآن پاک ایسے بیان کرتا ہے نعمتوں کو جن کو ہر آدمی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ کوئی شہر کا رہنے والا ہے وہ بھی آسانی سے سمجھتا ہے، کوئی گاؤں اور دیہات کا رہنے والا ہے وہ بھی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا ہے، ہر آدمی قرآن کو سمجھ سکتا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو بہت آسان کر دیا ہے۔ کوئی ہے سمجھنے والا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا جو قرآن کو پڑھے اور اس سے نصیحت حاصل کرے۔ دیکھیے کیسے بیان کر رہا ہے، ہر دیہاتی، ہر ان پڑھ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ فی صدر مخضود، وہ بے کانٹے کی بیریوں میں ہوں گے، وطلح منضود، تہ بتہ لگے ہوئے کیلوں میں ہوں گے، اور وظل ممدود، اسی طریقے سے گھنے اور لمبے سائے کے اندر ہوں گے، وماء مسکوب، اور بہتے ہوئے پانی میں ہوں گے، یعنی ان کے جو محلات ہوں گے ایسی جگہ پر ہوں گے سامنے سے پانی بہ رہا ہوگا، سامنے سے پانی ہو، دریا ہو، سمندر ہو، اس کے کنارے پر محل بنا ہوا آدمی کا تو کتنا خوش منظر وہ منظر ہوتا ہے کہ آدمی شام کے وقت میں دیکھتا ہے، اپنے گھر کے باہر بیٹھ جاتا ہے، صحن میں بیٹھ جاتا ہے یا بالا خانے پر بیٹھتا ہے اور پھر پانی کے نظارے کرتا ہے، پانی بہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ، اور بہت میووں میں ہوں گے، کتنے میوے ہوں گے شمار نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، جیسے نعمتوں کا تذکرہ آتا ہے آدمی کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے کہ شاید آج ہے، پتہ نہیں کل ہوگی یا نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر جو فروٹ ہے، جو پھل ہے، ایک موسم میں ہوتے ہیں، دوسرے موسم میں نہیں ہوتے ہیں۔ اگر دوسرے موسم کے لیے ان کو رکھنا ہے پھر بہت انتظام کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا وہ ذائقہ باقی نہیں رہتا ہے جو موسم میں ہوا کرتا ہے، وہ ذائقہ بے موسم میں نہیں ہوتا ہے۔ کہا وہ جنت کے پھل ہیں، وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ ختم ہوں گے، نہ ان سے کسی کو روکا جائے گا، نہ کوئی مالی ہوگا، نہ کسی اور کا ڈر ہوگا کہ آ کر کے کیوں کھا رہے ہو، زیادہ کھا لیا آپ نے، کم کھاؤ، اپنے حصے کا کھاؤ، دوسرے کے حصے کا نہ کھاؤ، نہ کوئی روک ٹوک وہاں پر نہیں ہوگی۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ، کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں، رہن سہن کے بارے میں تم نے سن لیا، اب دیکھو وفرش مرفوعہ، بلند بستر ہوں گے، اونچے اونچے بستر ہوں گے، وہاں پر بستر ہو لیکن رفیقہ حیات نہ ہو تو پھر کیا مزہ ہے۔ آگے بیان کیا انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا لاصحاب الیمین، کہ وہ جنت کی عورتوں کو بھی یاد رکھنا، ہم نے تمہارے لیے جنتی عورتیں بنائی ہیں۔ انا انشأناہن انشاء، ہم نے ان کو ایک الگ انداز سے بنایا ہے، ہم نے ان کو انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا، ہم نے ان کو ہمیشہ کے لیے باکرہ بنایا ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ سیبہ نہیں ہوں گی، باکرہ ہی ہمیشہ وہ رہیں گی۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ جو مجھے ملنے والی میری بیوی ہے اس کو کسی نے دیکھا نہ ہو، کسی نے اس کو چھوا نہ ہو، کسی کی گندی نگاہ اس کے اوپر نہ پڑی ہوئی ہو، یہ سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ہائے افسوس، آج یہ غیرت ہماری مر گئی ہے۔ آج بہت سارے ایسے شوہر ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو پردہ نہیں کرنے دیتے ہیں، بے پردہ لے کر باہر گھومتے ہیں، وہ بے غیرت ہیں جو اس طریقے سے اپنی بیویوں کو یا اپنی بیٹیوں کو یا بہنوں کو باہر گھومنے دیتے ہیں تاکہ ہر گلی کے کتے کی گندی نگاہ اس کے اوپر پڑے۔ نہیں، اللہ نے عورتوں کو پردے کی چیز بنایا ہے، عورت کے معنی ہی ہے پردے کے، اس لیے جنتی عورتوں کی جو خصوصیت اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کسی انسان اور جن نے ان کو چھوا تک نہیں ہوگا۔
اور قاصرات الطرف کہا وہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے والی ہوں گی، کسی دوسرے کی نگاہ ان پر نہیں پڑے گی، نہ ان کی نگاہ اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور پر پڑے گی۔ اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً، ہم نے ان کو ایک نرالے انداز سے بنایا ہے، اور اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، وہ جنتیوں میں عورتیں ہمیشہ باکرہ رہیں گی، عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، اپنے شوہروں سے انتہائی محبت کرنے والی ہوں گی، اپنے شوہر ہی پر اس کی نظر ٹکے گی، کسی اور کی طرف نظر اس کی اٹھے گی نہیں۔ اترابا، وہ ہم عمر ہوں گی، کوئی عمروں کا زیادہ فاصلہ بھی اس میں نہیں ہوگا۔ کس کے لیے؟ لأصحاب الیمین، یہ دائیں والوں کے لیے ہے۔ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الاخرین، اور یہ دائیں والے یہ کتنے ہوں گے؟ کہا بہت بڑا گروہ ہوگا پہلوں میں سے بھی، اور بہت بڑا گروہ ہوگا بعد والوں میں سے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے بنائے، دائیں والوں میں سے بنائے جن کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ قرآن جہاں فرما برداروں کا تذکرہ کرتا ہے، ان کو حاصل ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے، وہیں پر نافرمانوں کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ اس لیے آگے ہے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلك مترفین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اور بائیں والے کیا ہی بدبخت ہیں بائیں والے، کیا ہی بد نصیب ہیں بائیں والے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، بائیں والوں میں سے اللہ ہمیں نہ بنائے۔ اللہ فرما رہے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، اور بائیں والے کیا ہی بد نصیب ہے بائیں والے، فی سموم، وہ تو لو میں ہوں گے، گرم ہوا کے اندر ہوں گے، فی سموم وحمیم، اور کھولتے ہوئے گرم پانی میں ہوں گے، فی سموم وحمیم وظل من یحموم، اور وہ گرم سائے کے اندر ہوں گے، لگے گا کہ یہ سایہ ہے لیکن وہ سایہ جہنم کی آگ کے دھوئیں کا ہوگا جس کے اندر گرمی ہوگی۔ وظل من یحموم لا بارد ولا کریم، نہ اس میں کچھ ٹھنڈک ہوگی نہ اس میں کچھ عزت ہوگی، کوئی ٹھنڈک اور عزت ان کو نہیں نصیب ہوگی وہاں پر۔ لا بارد ولا کریم، کیوں ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ کیا اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی کیا جا رہا ہے؟ نہیں۔ وما ربک بظلام للعبید، تیرا رب اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، وہ عدل اور انصاف والا پروردگار ہے۔ وہ تو یہ کہے گا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، آج تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے، کسی کے اوپر کوئی لا ظلم اليوم، آج کسی کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی جائے گی۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، یہ لوگ اس سے پہلے دنیا کے اندر یہ کھاتے پیتے لوگ تھے، یہ دنیا کے اندر راحت اور آرام کو اختیار کرنے والے لوگ تھے، یہ دنیا میں مزے لوٹنے والے لوگ تھے۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، ان کا جرم یہ تھا کہ یہ مکان یسرون علی الحنث العظیم، ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کرتے تھے، اس پر اصرار کرتے تھے، یہ ڈٹے ہوئے تھے ایک بڑے گناہ پر۔ وہ بڑا گناہ کیا تھا؟ اذا متنا وکنا ترابا، یہ کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے پھر ہم مٹی ہو جائیں گے؟ انا لمبعوثون، تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا، دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ نہیں، من یحیی العظام وہی رمیم، جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی پھر کون ان کو زندہ کرے گا؟ ذالک رجع بعید، یہ تو دور کا لوٹنا ہوگا، کون کہاں مر گیا اس کے بعد پھر وہ مٹی ہو گیا، مٹی کے بعد مٹی کے ذرات میں وہ مل گیا، اب کون اس کو زندہ کرے گا، کون دوبارہ اٹھائے گا؟ پروردگار کہتا ہے قل یحییھا الذی انشاها اول مرہ، وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا ہے۔ تم اپنی پہلی پیدائش کو بھول گئے ہو، اس رب نے تم کو پہلے بنایا، پیدا کیا، اور تم اگر غور کرو یہ تمہارا جو جسم ہے 5-6 فٹ کا، اس پر غور کرو، یہ اس وقت بھی جو بنا ہوا ہے یہ مختلف ذرات سے مل کر بنا ہوا ہے، اور یہ پروان بھی چڑھ رہا ہے زمین کے مختلف ذرات سے۔ تمہارے دسترخوان پر مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی کہیں پیدا ہوتی ہے، کوئی کہیں کی پیدا ہوئی ہوتی ہے، کوئی مشرق کی، کوئی مغرب کی، کوئی شمال، کوئی جنوب، کوئی کہیں کی، کوئی کسی علاقے کی ہوتی ہیں،
ان سب کو اللہ تمہارے دسترخوان پر جمع کرتا ہے، پھر تم ان کو کھاتے ہو، کھانے کے بعد اسی سے تمہیں غذا ملتی ہے، اس غذا سے تمہارا یہ جسم بن رہا ہے۔ تو اس وقت جو تمہارا جسم ہے یہ بھی مختلف اور متعدد ذرات سے پروردگار نے بنایا ہے، اسی طرح وہ رب تم کو دوبارہ بھی زندہ کرے گا۔ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اس کو دور نہ سمجھنا کہ کون دوبارہ زندہ کرے گا، نہیں، وہ رب قادر مطلق ہے۔ افعینا بالخلق الاول، کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے؟ نہیں، اس رب کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے، وہ تھکنے والا رب نہیں ہے، وہ اکیلا پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے، وہ تم کو دوبارہ زندہ ضرور کرے گا، اس بات کو نہ بھولنا۔ آباؤنا الاولون، اور ساتھ ہی کہتے تھے کیا ہمارے آبا و اجداد جو ہمارے باپ دادا پردادا لکڑ دادا سکڑ دادا وہ مر چکے ہیں، کیا ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ ابھی تک تو کوئی آیا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہاں یہ بات صحیح ہے، ابھی تک کوئی ان میں سے نہیں آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان فرما دیجئے ان الاولین والآخرین کہ سارے کے سارے پہلے اور بعد والے سب کے سب لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک متعین دن کے وقت میں ان سب کو اکٹھا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا، سب کو اکٹھا ہونا ہے، رب کی عدالت لگے گی، حساب کتاب دینا ہے، جیسا کہ ہم تفصیل کے ساتھ پچھلے دروس کے اندر ہم پڑھ کر آئے ہیں۔ تو اللہ تب سب کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ان کو یہ سزا کیوں دی گئی؟ اس لیے کہ دنیا میں مست ہو گئے تھے، دنیا میں اپنے رب کو یہ بھول گئے تھے، اپنے اس رب کے حکموں کو پورا نہیں کرتے تھے جس نے ان کو پیدا کیا تھا۔ تو آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ ان کو کوئی وہاں پر عزت کی روزی نہیں ملے گی، کوئی ٹھنڈک حاصل نہیں ہوگی، ہمیشہ یہ عذاب کے اندر ہوں گے۔ پھر بڑے پیار کے ساتھ اللہ کہتا ہے کہ ایھا المکذبون الضالون، کہ او جھٹلانے والو، او گمراہو، باز آ جاؤ، میرے وعدوں کو جھٹلاؤ مت، میرے وعدوں پر یقین کر لو۔ قل ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا گمراہو اور جھٹلانے والو، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور جہنم میں پھر کیا ہوگا؟ کس چیز سے تمہاری مہمان نوازی وہاں پر کی جائے گی؟ کیا کھانے کے لیے دیا جائے گا؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جہنم میں جب ان کو ڈالا جائے گا اللہ ان کے اوپر بھوک کو ڈال دے گا، شدت کی بھوک ان کو محسوس ہوگی، بہت سخت بھوک لگ رہی ہوگی۔ اب یہ فیستغیثون الطعام، یہ کھانا مانگیں گے کہ ربا کھانا دے دے، کھانا دے دے۔ پہلے تو جنتیوں کو کہیں گے کچھ اوپر سے پانی کے قطرے ہی ڈال دو، کچھ کھانے پینے کا سامان ڈال دو۔ وہ کہیں گے نہیں، اللہ نے تمہارے لیے اس کو حرام کیا ہے، اس میں سے کچھ بھی تمہیں ملنے والا نہیں ہے۔ پھر یہ فریاد کریں گے ربا ہمیں کھانے کے لیے دے دے، فیستغیثون الطعام، کھانا مانگیں گے، فیغاثون، پھر اب ان کی فریاد رسی کی جائے گی کس سے؟ ان کو دیا جائے گا کھانے کے لیے کانٹے دار جھاڑیاں ان کو دی جائیں گی کھانے کے۔ اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے، کانٹے دار جھاڑیاں ان کو کھانے کے لیے دی جائیں گی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو نہ تو ان کو کوئی جسمانی اعتبار سے طاقت بخشے گی اور نہ اس سے بھوک ہی مٹے گی۔ جب بھوک نہیں مٹے گی پھر اور مانگیں گے، فیستغیثون الطعام، پھر اور کھانا مانگیں گے، اور لا، ابھی پیٹ ہمارا بھر ہی نہیں رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ان کو دیا جائے گا طعاما ذا غصہ، وہ کھانا دیا جائے گا جو گلے میں پھنس جائے گا، گلے میں اٹک جائے گا، وہ ان کو دیا جائے گا۔ زقوم کا درخت دیا جائے گا جو اتنا کڑوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اس سے نکلنے والا جو پانی ہے اس کا ایک قطرہ یا ایک روایت میں ایک ڈول دنیا کے سمندروں میں ڈال دیا جائے اور دنیا کا سارا پانی جو ہے یہ خراب ہو جائے گا، سارے پانی کا ذائقہ بگڑ جائے گا، پانی کا ایک قطرہ بھی صحیح نہیں رہے گا، اتنا وہ کڑوا ہوگا۔ وہ ان کو کھانے کے لیے دیا جائے گا، گلے میں پھنس جائے گا، اور پھر ان کو یاد آئے گا دنیا میں جب کوئی لقمہ گلے میں پھنس جاتا تھا پھر ہمیں
پانی پینا پڑتا تھا، اوپر سے پانی پیتے تھے، وہ نیچے اتر جاتا تھا، اب یہ پانی مانگیں گے، پانی مانگیں گے، پانی دیا جائے گا ان کو، کیسا کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا۔ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ۔ اب ان کو کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا، اتنا وہ گرم پانی ہوگا کہ جیسے سامنے لایا جائے گا تو ایک دم سامنے آتے ہی ان کے چہرے کی کھال جھلس جائے گی۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ لیکن وہ گلے میں جو پھنسنے والا کھانا ہے اس کی اتنی تکلیف ہوگی کہ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں، یہ کھولتا ہوا پانی ہے جس نے میرے چہرے کی کھال کو جلا دیا ہے، جھلسا دیا ہے، تب بھی اس کو اٹھائیں گے اور اٹھا کر پینے لگیں گے۔ اور کیسے پئیں گے؟ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، حیام بیماری والے اونٹ کے پینے کی طرح پیو گے۔ کہا ایک تو اونٹ کے پینے کی طرح۔ اونٹ کیسے پیتا ہے؟ اونٹ بہت پانی پیتا ہے، ایک ہفتے کا پانی اپنے پیٹ میں جمع کر کے وہ رکھ لیتا ہے، پھر ہفتے بھر پانی نہ دیا جائے تو اسی سے وہ گزارا چلاتا ہے۔ پھر ایک وہ اونٹ ہے جس کو بیماری لگ جاتی ہے، حیام بیماری جس کو کہا جاتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب اس کی پیاس بجھتی ہی نہیں ہے، وہ پیتا جاتا ہے پھر بھی اس کو پیاس بجھتی نہیں ہے، تو کہا ایسے تم اس کو پیو گے، ایسے پیو گے۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ، تم حیام بیماری والے اونٹ کی طرح پیو گے۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کا یہ پانی پینے کی وجہ سے یہ ہونٹ اتنا سوج جائے گا، لٹک کے یہاں تک پہنچ جائے گا، ناف تک پہنچ جائے گا، اور یہ اوپر والا اتنا سوج جائے گا کہ یہاں سے یہ اوپر آ جائے گا، یعنی سر کے اوپر سے یہاں تک پہنچ جائے گا، اتنا سوج جائے گا۔ سوجتے جیسے ہوتا ہے نا، کسی کو کبھی کوئی چیز کاٹ لیتی ہے، کچھ ہوتا ہے تو وہ عضو بہت سوج جاتا ہے، اس کا اتنا سوج جائے گا کہ اوپر کا ہونٹ یہاں آدھے سر تک پہنچ جائے گا اور یہ والا ہونٹ لٹک کے یہاں تک پہنچ جائے گا، دانت کھل جائیں گے، کیسی صورت بن جائے گی۔ اللہم احفظنا، اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ کہا جائے گا ھذا نزلہم یوم الدین، یہ ہے تمہاری مہمان نوازی قیامت کے دن، بدلے کے دن، یعنی بدلے کا دن جس کا تمہیں ہر وقت یاد دہانی کرائی جاتی تھی، مالک یوم الدین، کہ بدلے کے دن کا وہ مالک ہے، اس دن کو یاد رکھنا۔ یہ ہے ھذا نزلہم یوم الدین، یہ بدلے کے دن تمہاری مہمان نوازی کی جا رہی۔ اللہم احفظنا، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اس سے آگے انشاءاللہ آئندہ مجلس میں ایک دو اعلان ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے دارالعلوم دیوبند سے حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جنہیں وصولیابی کے سلسلے میں بھیجا گیا ہے، یعنی چندے کے سلسلے میں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جتنے بھی ہمارے مدارس ہیں یہ سب کے سب عوام الناس کے چندے سے ہی چلتے ہیں، حکومت سے یا کسی اور سے کچھ بھی نہیں لیتے ہیں، عام لوگوں کا چندہ۔ اور پھر دارالعلوم دیوبند وہ ادارہ ہے جس کی عظمت کو سلام ہے، جس نے اس وقت اتنا کام کیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ پہنچ جائیں، وہاں آپ کو دارالعلوم دیوبند کا کوئی نہ کوئی فرزند ضرور ملے گا جو اللہ کے دین کی خدمت انجام دے رہا ہوگا۔ یہ ایک مرکزی ادارہ ہے، دنیا بھر میں جس کی شاخیں پھیلی ہوئی ہیں، جتنے یہ مدارس آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب جس وقت بر صغیر ہند و پاک اور یہ بنگلہ دیش جس کو بر صغیر کہا جاتا ہے، اس میں کوئی مدرسہ باقی نہیں رہا، انگریزوں نے تمام مدارس کو ختم کر دیا، بلڈوزر چلا دیے گئے۔ دہلی میں 1000 مدرسہ تھا، ان سب پر بلڈوزر چلا کر ان کو ختم کر دیا گیا۔ اور اب ہماری نئی نسل کے ایمان کی بقا کیسے ہوگی، ان میں علم دین کیسے باقی رہے گا، اس کے لیے ہمارے اکابر جمع ہوئے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور دیگر اکابر، اور پھر انہوں نے یہ مدرسے کی بنیاد ڈالی، دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، اور پھر خواب کے ذریعہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ مدرسہ بنایا گیا جس مدرسے کی شاخیں آج پوری دنیا میں پھیل چکی ہیں، اور آج جو آپ کو قرآن اور حدیث سنا رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، یہ دین ہے دارالعلوم دیوبند کی۔
اس کی عظمت کو سلام ہو۔ میرے استاذ محترم حضرت مفتی فیض الوحید صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ وہ بیان فرماتے تھے، ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا کہ دارالعلوم دیوبند کی عظمت کو دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ میں اس کا طواف کر لوں، لیکن طواف صرف کعبۃ اللہ کا ہو سکتا ہے، کسی اور جگہ کا طواف نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر شرعی ممانعت نہ ہوتی تو طواف کر لیتا، لیکن کر نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ طواف صرف کس کا ہوگا؟ بیت اللہ کا ہوگا، کعبۃ اللہ کا ہوگا، اور کسی جگہ کا طواف جائز نہیں ہے، اس لیے نہیں کر رہا ہوں۔ لیکن اس سے عظمت کو بیان کیا۔ وہاں مہینے کا اور اسی طریقے سے سالانہ کروڑوں کا خرچہ آتا ہے، ہزاروں بچے جو ہے وہاں پر وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دنیا بھر سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر ہم اس میں کچھ حصہ لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں مکان تعمیر کرے گا، مکان بنائے گا۔ تو اس لیے ہم اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو اتنا اشاعت دین کا بھی ثواب ملے گا، اللہ کے راستے میں دینے کا بھی ثواب ملے گا، اور اسی طریقے سے تبلیغ دین کا بھی ثواب ملے گا، اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہوگا ہمارے لیے۔ اگر ہم دیں گے ہمارا فائدہ ہے، اگر نہیں دیں گے مدرسہ تو چلتا رہے گا، چل رہا ہے، 150 سال سے چل رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ اسے باقی رکھے، سرسبز و شاداب رکھے، آباد رکھے۔ جو دے گا اپنے لیے دے گا اور اپنے آپ کو اس کا فائدہ ملے گا، ہم نہیں دیں گے تب بھی وہ چلتا ہی رہے گا، لیکن ہم اپنے لیے سعادت سمجھیں، اس لیے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں کو متعین کیا تھا صفوں میں وہ جلدی سے جمع کر لیں، سارے حضرات جو ہیں وہ حصہ لیں جلدی جلدی۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ جو ہماری ماہانہ مجلس چلتی تھی پہلے اور پھر لاک ڈاؤن میں بیچ میں بند رہی، اس کے بعد پھر الحمدللہ سلسلہ شروع ہوا، پچھلے مہینے میں ہوئی، اس سے پہلے بھی ہوئی تھی، تو انشاءاللہ آئندہ جمعے کے دن مجلس ہے، اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ اس مجلس میں جو ہستی تشریف لا رہی ہیں وہ شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، جو بہت بڑے عالم اور حقیقی معنوں میں جس کو ہم کہیں گے سید، جن کا شجرہ نسب گویا محفوظ ہے، وہ سید خاندان، اور بڑا ان کا کردار ہے، بڑے اللہ والے جن سے ہر آدمی واقف ہے، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، جنہوں نے پوری زندگی انگریزوں کے خلاف جہاد کرنے میں لگا دی، اور مسجد نبوی کے اندر 17 سال تک انہوں نے درس حدیث دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس بیٹھ کر۔ اور جب ان کو وہاں سے واپس بلایا گیا تو نکل رہے تھے جب، تو اس وقت روضہ اقدس کی جالیوں کو خطاب کر کے کہا تھا، تیرے روضے کا منظر چمکتا رہے، تیرے روضے کا منظر سلامت رہے، تیرے روضے کی جالیاں، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو جذبہ بلالی۔ یہ کہتے ہوئے آنسو بہاتے ہوئے وہاں سے جدا ہوئے تھے، اور جس وقت انگریزوں نے ان کے لیے اعلان کر دیا تھا حسین احمد جہاں ملے ان کو گولی لگا دو، گولی کا آرڈر تھا، تو اس وقت کفن اپنی بغل میں لے کر سٹیج پر آگے بیان کرنے کے لیے انگریزوں کی جو بندوقیں تھی وہ تنی ہوئی تھی، تو اس وقت ان کو خطاب کر کے کہا کہ لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، کھلونا سمجھ کر ہمیں برباد نہ کرنا، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ پھر ان کو ہمت نہیں ہوئی گولیاں چلانے کی، پورا بیان کیا۔ وہ عظیم مجاہد، ان کے نواسے ہیں حضرت مولانا مفتی محمد سلمان منصور پوری صاحب دامت برکاتہم علیہ، وہ تشریف لا رہے ہیں آئندہ جمعے میں، انشاءاللہ وہی خطاب فرمائیں گے یہاں، اور انہی سے ہم درخواست کریں گے نماز جمعہ پڑھانے کی بھی، اور اس کے بعد پھر وہ دعا بھی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں ان کے پیچھے جمعہ نصیب ہو جائے، اللہ سے دعا کریں اللہ ان کا آنا بھی آسان فرمائے، اور پھر ہمارا حاضر ہونا بھی اللہ آسان فرمائے۔ تو آئندہ جمعے کو انشاءاللہ 11 بجے سے پروگرام ہے، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ خود بھی پہنچیں، اور اسی طرح ہمارے جو دوست و احباب ہیں ان کو بھی ہم اطلاع کریں گے، ان کو بھی آنے کی دعوت دیں گے۔ پہلے ہی ہم 11 بجے ہی آگے پہنچ کر جو ہے جگہ پکڑنے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے گھر کی جو مستورات ہیں ان کو بھی لائیں گے. ان کے لیے انتظام ہے دار ارقم میں, جہاں پہلے بھی وہاں مائک سسٹم ہے, یا مدرسے کے پیچھے حضرت مفتی صاحب علیہ الرحمہ کے گھر کے پاس دار ارقم ہال ہے, اس میں ان کو چھوڑ دیں گے انشاءاللہ تو فائدہ ہوگا. آپ حضرات سے درخواست ہے خود بھی اس میں حصہ لیں گے انشاءاللہ, اور اپنے دوست و احباب کو بھی ہم آنے کے لیے کہیں گے. اسی طریقے سے ایک ہمارے بھائی یہ ہماچل سے آئے ہوئے مسجد کے چندے کے سلسلے میں آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اس میں بھی بڑھ کر چڑھ کر حصہ لیں. مسجد میں زکوٰۃ, اسی طریقے سے جو واجب صدقہ ہوتا ہے یہ نہیں لگتا ہے, اس میں عام جو خیرات ہے, امداد کا پیسہ وہ لگتا ہے, وہ اس میں دیں.